السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بہت خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے سفر شام، جس کی اس سبق میں آپ پڑھائی اس کے مروزی مشقی سوالات دیکھیں گے، جو کہ صفحہ نمبر 35 تا 36 پر دیا گیا ہے۔ نیو ایڈیشن بکس میں، نیو ایڈیشن کی جو کتابیں ہیں اس میں صفحات آگے بھی ہو سکتے ہیں، تو برائے مہربانی آپ عنوان کے تحت صفحات کو آگے کر کے دیکھ لیجئے گا۔ ہمارے آج کی آمادگی کا سوال ہے، طلبہ سے پوچھا جائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے اور ان کی زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ یقیناً آپ مختصراً کافی کچھ جانتے ہوں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور ان کی زندگی کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری نبی بنا کر بھیجا، پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ان پر آخری کتاب نازل ہوئی، ان کی زندگی کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے، اور ان سے جڑے رشتوں کے بارے میں بھی مختصراً جانتے ہوں گے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں ہمارے سبق کے مقاصد۔ سبق کے آخر میں طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ طلبہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شام کی طرف سفر اور نبوت کی نشانی کے بارے میں پتہ چلے گا، مشقی سوالات خود سے حل کرنے کے قابل ہوں گے اور تحلیقی صلاحیت بہتر ہوگی۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی کتاب پر، جو کہ پرانی ایڈیشن کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 35 ہے، اور نیو ایڈیشن کی کتاب میں صفحات تھوڑے آگے بھی ہو سکتے ہیں، 37، 38، 39 آپ ان پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے سبق میں کیا بتایا گیا ہے۔ سفر شام یعنی شام کا سفر یا شام کی طرف سفر۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی وفات ہو چکی تھی، پیدائش سے پہلے والد کی وفات ہو چکی تھی، حضرت آمنہ کی وفات ہو چکی تھی جب وہ 6 سال کے تھے، اس کے بعد ان کے دادا کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت ابو طالب نے سنبھالی تھی۔ یہاں تک تو آپ بہت اچھے سے جانتے ہوں گے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے گھر میں رہتے تھے، اور ان کی تربیت حضرت ابو طالب نہیں کی تھی۔ دیکھتے ہیں کہ سبق میں کیا بتایا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا پیشہ تجارت تھا، یعنی حضرت ابو طالب جو کام کرتے تھے، جو ایک بائی پروفیشن تھے، وہ تجارت کرتے تھے، یعنی بزنس مین تھے۔ اور تجارت کس کو کہتے ہیں؟ کہ مال کو یا سامان کو ایک جگہ سے لے جا کر کسی دوسری جگہ پر بیچ دینا۔ یعنی فرض کریں اگر وہ مکہ میں رہتے تھے تو وہ اپنے سامان کو، یعنی جو بھی ان کے پاس مال تھا، کپڑے تھے یا کسی اور چیز کا کاروبار کرتے تھے، تو وہ اس سامان کو دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں لے جا کر بیچتے تھے۔ آگے دیکھیں، آپ تجارت کی غرض سے ملک شام جایا کرتے تھے، یعنی تجارت کے لیے، غرض کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال تھی کہ حضرت ابو طالب سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی تیاری کرنے لگے۔ یعنی یہ تب کا واقعہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کے تھے، اور حضرت ابو طالب اس وقت ملک شام جانے کی تیاری کرنے لگے تھے، جو کچھ بھی ان کے پاس سامان تھا اس کو بیچنے کے لیے۔ آگے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ ملک شام جانے کی خواہش ظاہر کی، یعنی وہ بھی چاہتے تھے کہ وہ حضرت ابو طالب یعنی اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کی طرف جائیں۔ حضرت ابو طالب طویل اور دشوار گزار سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ طویل کا مطلب ہوتا ہے لمبا، دشوار گزار کا مطلب ہوتا ہے مشکل یا خطرناک۔ یعنی وہ جو سفر تھا، آپ اپنی کتاب پہ جو تصویر دی گئی ہے وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے صحرائی علاقہ ہے، اور یہاں پہ پتھریلے میدان بھی تھے، اور ہر طرف ریت کے پہاڑ بھی بنے ہوئے تھے۔ یعنی وہ کسی بچے کو لے جانے والی جگہ نہیں تھی، وہ سفر ایسا نہیں تھا کہ کسی بچے کو ساتھ لے جایا جا سکے۔ ایک تو یہ کہ وہ جگہ بہت دور تھی، لمبا تھا سفر، اور بہت زیادہ خطرناک بھی تھا، مشکل بھی تھا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار یعنی ضد پر
حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام کے سفر پر ساتھ لے گئے، کیونکہ حضرت ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے، تو ان کے بار بار ضد کرنے کی وجہ سے وہ اس بات پر مان گئے کہ چلے میں بھی آپ کو اپنے ساتھ لے چلتا ہوں۔ آگے دیکھیں، جب حضرت ابو طالب بصرہ پہنچے، بصرہ ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، جگہ کا نام ہے بصرہ۔ بصرہ پہنچے تو عیسائی راہب بحیرہ سے ملاقات ہوئی۔ ایک شخص تھا جو کہ آپ کہہ لیں کہ اپنے بائی ریلیجن، اپنے مذہب کے لحاظ سے وہ عیسائی تھا، کرسچن تھا، وہ اس سے ملاقات ہوئی۔ وہ شخص توریت اور انجیل کا عالم تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں نازل ہوئی تھیں توریت اور انجیل، اس کے بارے میں علم رکھتا تھا۔ جیسے ہمیں قرآن پاک کے بارے میں معلومات ہیں، یا ہم قرآن پاک کے ذریعے سے کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں، چاہے وہ دینی ہو، دنیاوی ہو، معاشرتی ہو، تو اس طرح سے اس شخص کو توریت اور انجیل پر عبور حاصل تھا، عالم تھا، وہ جاننے والا تھا ان کتابوں کا۔ آگے دیکھیں، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر نبوت کی نشانیاں دیکھیں اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ۔ پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں، چونکہ توریت اور انجیل کا وہ عالم تھا، جانتا تھا ان کتابوں کے بارے میں، اور آپ کو یہ بھی بہت اچھے سے معلوم ہے کہ جتنی بھی پہلی 3 کتابیں نازل ہوئی تھیں قرآن مجید سے پہلے، ان سب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بارے میں اور ان کے بارے میں ذکر موجود ہے، بتایا گیا ہے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حالانکہ وہ اس وقت بچے تھے، 12 سال کے تھے، لیکن پھر بھی ان کے چہرے مبارک پہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی نشانیاں دیکھی۔ نبوت کا مطلب ہے یعنی نبی ہونے کی نشانیاں دیکھیں، اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو آپ واپس لے جائیں، اس کے چہرے پر آخری نبی کی نشانیاں ہیں، ایسا نہ ہو کہ راستے میں دشمن آپ لوگوں کو تکلیف پہنچائے، کیونکہ سب سے بڑے دشمن تو کفار تھے، یہودی تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے کہ کوئی ایک نبی ہے جو کہ آخری نبی ہے اور اس دنیا میں آنے والا ہے، تو یہ نہ ہو کہ اگر وہ آپ کو دیکھیں اور پہچان جائیں تو آپ کو تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ وہ دشمن ہیں اسلام کے، نبی آخری نبی کے دشمن ہیں۔ آخری لائن دیکھیں، حضرت ابو طالب نے یہ سن کر اپنا مال وہیں بیچ دیا اور واپس مکہ آ گئے، یعنی بصرہ کے مقام پر عیسائی راہب بحیرہ سے ملاقات ہوئی تھی، وہیں پر ان سے یہ ساری باتیں معلوم ہوئیں، اور وہیں پر حضرت ابو طالب نے اپنا مال بیچ دیا اور واپس مکہ آ گئے، یعنی وہ شام تک پہنچے ہی نہیں، صرف اور صرف یہ بات سننے کے بعد کہ کہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ ہے ہمارے آج کا سبق۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، ہمارے اس سبق کے مشقی سوالات ہیں، آپ کو میں ان کے جوابات بتا دیتی ہوں۔ جب آپ سبق کا اچھے طریقے سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات بھی پتہ لگ جائیں گے۔ پہلا سوال ہے ہمارا، حضرت ابو طالب ملک شام کیوں جاتے تھے؟ یعنی آپ نے وجہ بتانی ہے کہ وہ ملک شام کیوں جاتے تھے، اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ کیوں جاتے تھے۔ حضرت ابو طالب ملک شام تجارت کے لیے جاتے تھے۔ جواب دوبارہ سن لیں، حضرت ابو طالب ملک شام تجارت کے لیے جاتے تھے۔ دوسرا سوال ہے، حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ ملک شام کے سفر پر کیوں نہیں لے جانا چاہتے تھے؟ یعنی آپ نے وہ وجہ بتانی ہے کہ وہ ملک شام کیوں نہیں لے جانا چاہتے تھے، وہ بھی آپ کو میں نے وضاحت کر دی تھی۔ حضرت ابو طالب طویل اور دشوار گزار سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ اس کے آپ معنی بھی لکھ سکتے ہیں، اگر آپ یہ مشکل الفاظ نہیں لکھنا چاہتے تو میں آپ کو آسان الفاظ میں جواب بتا دیتی ہوں۔ حضرت ابو طالب لمبے اور مشکل سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ تیسرا سوال دیکھیے، عیسائی راہب بحیرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو طالب سے کیا کہا؟ یعنی عیسائی راہب بحیرہ سے جب ملاقات ہوئی تھی تو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا تھا؟ آپ کے آخری پیراگراف میں اس کا جواب موجود ہے، اور تیسری لائن ہے، عیسائی راہب بحیرہ نے حضرت ابو طالب سے کہا اس بچے کو واپس لے جاؤ، اس کے چہرے پر آخری نبی کی نشانیاں ہیں، ایسا نہ ہو کہ راستے میں دشمن آپ لوگوں کو تکلیف پہنچائیں۔ تھوڑا سا مختصر کر کے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن جواب مکمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے معروضی سوالات ہیں جو کہ آپ کتاب پر ہی حل کریں گے۔ گھر کا کام، صفحہ نمبر 36، سوال نمبر 1 کا جز الف ب ج، یہ تو 3 سوالات آپ کو بتائے گئے ہیں، یہ آپ نے کاپی پر کرنے ہیں، نوٹ دیکھ لیں۔ صفحہ نمبر 36 پر دیے گئے سوالات کے جوابات کے بارے میں والدین یا کسی بڑے سے بات چیت کریں، سبق کا اچھی طرح مطالعہ کریں، سوالات کے جوابات
یعنی جو معروضی سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کتاب پر ہی حل کریں گے۔ امید کرتی ہوں سبق بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سبق کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں تاکہ سوالات کے جوابات آپ اچھے سے لکھ سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔